ایمیزون کے گھنے اور پراسرار جنگلات، جہاں سورج کی روشنی بھی زمین تک مشکل سے پہنچتی ہے، ایک ایسی ہی ہولناک کہانی کا مرکز ہے جہاں قدرت کے بھیانک راز دفن ہیں۔ سبز جہنم، یہ کہانی چار دوستوں سارہ، علی، زین اور مایا کی ہے، جو ایڈونچر کے شوق میں ایمیزون کے اندرونی حصوں میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے ایک مقامی گائیڈ کی وارننگ کو نظر انداز کر دیا تھا کہ دریا کے اس پار مت جانا، وہاں سائے چلتے ہیں۔ پہلی رات جب وہ دریا کے کنارے خیمہ زن تھے، عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ درختوں کے پتے اتنی زور سے ہلتے جیسے کوئی بڑا جانور ان کے پاس سے گزرا ہو، لیکن نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ علی نے مذاق اڑایا، لیکن سارہ کو لگا جیسے کوئی انہیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اگلی صبح انہیں اندازہ ہوا کہ ان کا سامان، خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء، غائب ہو چکی تھی۔ مایا کو خیمے کے باہر مٹی میں انسانی پیروں کے نشان ملے، جو بہت بڑے تھے اور ان کی انگلیاں عجیب طریقے سے مڑی ہوئی تھیں۔ وہ واپس جانے کے لیے نکلے، لیکن جنگل نے انہیں گھیر لیا تھا۔ ہر درخت ایک جیسا لگتا تھا اور ہر راستے پر موت کا احساس تھا۔ دن کے وقت بھی وہاں اندھیرا رہتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انہیں بھوک اور پیاس نے نڈھال کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے کئی لاپتہ ہونے والوں کے ساتھ ہوا۔ 3 دن بعد زین کو بخار ہو گیا اور وہ بڑبڑانے لگا۔ مایا نے دیکھا کہ زین کی آنکھیں اب نیلی نہیں بلکہ گھنی سبز ہو گئی ہیں، جیسے وہ جنگل کا حصہ بن رہا ہو۔ آخری رات جب وہ ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لیے ہوئے تھے، انہیں ایک عجیب سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی کسی انسان کی نہیں بلکہ کسی بدروح کی تھی۔ ان کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا جو ایک انسان نما شکل کا تھا، لیکن اس کے ہاتھ درختوں کی شاخوں جیسے تھے۔ سارہ نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ سایہ ان کی طرف بڑھا اور زین کو اپنے ساتھ اندھیرے میں لے گیا۔ صبح سارہ اور مایا کو ہوش آیا تو وہ بالکل اکیلے تھے۔ علی اور زین کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ وہ دونوں ڈر کے مارے پاگل ہو رہی تھیں۔ انہوں نے بھاگنا شروع کیا اور آخر کار ایک مقامی قبیلے نے انہیں بچایا۔ جب سارہ نے اپنی کہانی سنائی تو قبیلے کے سردار نے کہا، تم نے کورپورا ایمیزون کی روح کو دیکھ لیا ہے۔ جو اسے دیکھتا ہے وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ سارہ اور مایا بچ تو گئے، لام